السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ جب ایک مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس جب کسی فاسق، فاجر، کافر، منافق یا مشرک کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کر سنا رہی ہوں، اس میں آپ کو پورا ایکسپلینیشن مل جائے گا کہ دونوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ برہ بن عازب فرماتے ہیں، ایک انصاری کے جنازے میں جب ہم پہنچے تو قبر تیار ہونے میں کچھ دیر باقی تھی اور ہم سب بالکل خاموش بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا جس کو آپ زمین پر پھیر رہے تھے۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، اور پھر فرمایا، مومن جب دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس 2 نورانی شکل والے فرشتے آتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کا چہرہ آفتاب کی طرح روشن ہو، اور بہت خوبصورت شکل والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جن کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ مرنے والے کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جہاں تک اس شخص کی نظر پڑتی ہے اس کو یہی فرشتے نظر آتے رہتے ہیں، مطلب اتنے سارے وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ اور پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس شخص کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل۔ تو اتنی اچھی بات سن کر مومن کی جو روح ہوتی ہے وہ ایسے نکل جاتی ہے اس کے جسم سے جیسے کہ مشک میں سے پانی نکلتا ہے۔ مشک جو ہوا کرتا تھا وہ ایک لیدر بیگ ہوا کرتا تھا جس میں سے پانی نکالنا بہت زیادہ آسان ہوتا تھا، اور پلک جھپکنے میں ہی مومن کی روح اس کے جسم سے باہر آ جاتی ہے، اور جو فرشتے ہوتے ہیں جن کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے وہ اس کفن کے اندر مومن کی روح کو لپیٹ دیتے ہیں جس میں سے بہت پیاری خوشبو آتی ہے، اور پھر اس روح کو لے کر وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ تو آسمان کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، یہ کس کی روح ہے، یہ پاک روح کس کی ہے؟ تو فرشتے اس شخص کا جو دنیا میں بہت پیارا نام ہوتا تھا، جو نام اسے پسند تھا، اس نام سے اس کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی روح ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر وہ اوپر چڑھتے ہیں اور اس کی روح کے لیے پہلے آسمان کے دروازے، اسی طرح دوسرے تیسرے کر کے 7 آسمان کے دروازے اس کی روح کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کی کتاب کو علیین میں رکھ دیا جائے، اور پھر اس کی روح کو فرشتے قبر میں لوٹا دیتے ہیں۔ قبر میں لوٹائے جانے کے بعد اس بندے کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، اور سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے اللہ۔ تو پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اسلام۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ تیرے پاس جو شخص بھیجا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو وہ کہے گا کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ پھر پوچھیں گے کہ تجھے یہ سب کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور میں اس پہ ایمان لے کر آیا تھا اور میں نے اس کو سچا مانا تھا۔ پھر ایک آسمان سے ایک لگانے والا ندا لگائے گا اور کہے گا اس نے سچ کہا۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، اور جہاں تک وہ نظر ڈالے گا اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی۔ قبر میں اس کے پاس ایک خوبصورت شکل والا شخص آئے گا جس کو دیکھ کر وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو بھلائی ٹپکتی ہے۔ تو وہ جواب دے گا کہ میں تیرے نیک عمل ہوں۔ تو اس سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ شخص تمنا کرے گا اللہ تعالیٰ سے خوشی سے کہ اللہ قیامت جلدی نازل کر تاکہ میں اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کو پالوں، یعنی کہ میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں۔ اس کے برعکس جب کسی فاجر، فاسق، منافق، کافر کی موت ہوتی ہے، تب اس کی جب موت کی آخری گھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس 2 بدترین شکل کے فرشتے آتے ہیں، اور ان کے پاس جہنم کا ٹاٹ ہوتا ہے جس میں جہنم کی بو آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح، چل اپنی رب کی ناراضگی کی طرف۔ یہ بات سن کر وہ جو روح ہوتی ہے
وہ اس انسان کے جسم کے اندر گھسنے لگتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جب کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے اور اس کو اریسٹ کرنے کے لیے باہر پولیس آتی ہے تو وہ اندر چھپنے لگتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے جسم میں روح چھپنے لگتی ہے، اور پھر ملک الموت اس خبیث روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے جو جہنم سے ٹاٹ لے کر آئے تھے وہ اس کی روح کو اس ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، اور سارے فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر سبھی فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں آسمان کے، اور پھر پوچھتے ہیں یہ ناپاک روح کس کی ہے؟ تو اس آدمی کا، اس شخص کا جو دنیا میں سب سے بدترین نام تھا، اس نام سے اس کو پکارتے ہیں کہ یہ فلاں کی روح ہے، اور پھر اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، لیکن آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کتاب سجین میں رکھ دی جائے۔ یہ سن کر فرشتے اس کی روح کو آسمان سے پٹخ دیتے ہیں اور وہ سیدھا قبر میں آ کر گرتی ہے، اور پھر اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، اور آ کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ جو شخص تیرے پاس آیا تھا وہ کون تھا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ اور پھر آسمان سے ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم سے ایک بچھونا بچھا دیا جائے اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے، اور پھر اس کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں، اور پھر اس کے پاس ایک بدترین شکل والا شخص آتا ہے جس کو دیکھ کر وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرے بد عمل ہوں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ مجرم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ قیامت کبھی بھی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ایمان پر ہو، کیونکہ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے، ایک ہے مجرم اور ایک ہے مومن، تو یہ دونوں ہی طرح کے معاملات انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس چیز کے لیے۔ اور ایک بات کہ یہ سوال جو منکر نکیر ہم سے قبر میں کریں گے تو یہ سوال کوئی رٹنے کے نہیں ہے کہ ہم یاد کر کے چلے جائیں اور پھر ہم بتا دیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کو رب مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا کر اپنی زندگی گزارے گا وہی ان سوالوں کے صحیح صحیح جواب دے پائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔